السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 16 اپریل اور جمعرات سن ہے 2020۔ جو خبریں ہیں، ایک اچھی خبر، بڑی خبر، پرائم منسٹر عمران خان نے اس ملک میں جو اس اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اپیل کی تھی IMF سے، یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل سے، اس کا جواب آ گیا اور پاکستان کو مزید جو ہے IMF نے ایک ریلیف پیکج 1 بلین سے زیادہ کا وہ انہوں نے اپروو کیا۔ 12 اپریل کو میں اس کی آج آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کیا ہے سارا۔ دوسرا، میں آپ کے ساتھ سے کل شہباز شریف صاحب کو بلا لیا ہے نیب نے۔ شہباز صاحب وہاں پہ جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ سوال جو ان سے کیے ہیں وہ بڑے اہم سوال ہیں، کیا ان کے جوابات ہیں؟ اور نون لیگ کے اندر اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو؟ آپ کو میری بات یہ بڑی مضحکہ خیز لگے گی، یا بہت سارے جو نون لیگ کے دوست ہیں وہ یہ کہیں گے اور یار سمیع ابراہیم چھوڑتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ یقین کریں میں چھوڑ نہیں رہا۔ یہ اقتدار کی جنگ ایک ایسی چیز ہے جو بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکوہ کو، اپنے بھائی کو، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوا کے مروا دیا تھا، اور پھر اپنے والد شاہ جہان کو اس نے، وہ کہتے ہیں کہ محل میں بند کر رکھا تھا، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوالیار میں بھیج دیا تھا، جہاں پہ رو رو کر اس کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اورنگزیب کا کوئی دل نہیں پسیجا تھا۔ یہ جو راجنیتی ہے یہ بڑی بے رحم چیز ہے۔ تو اب یہ چل رہا ہے اس وقت سارا، مریم صاحبہ بھی میدان میں ہے، نواز شریف صاحب بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے کل، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا، ایک رویت حلال کمیٹی بڑی ایک اہم چیز ہے جو اسلامی کیلنڈر کا تعین کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ رمضان کا چاند کب آئے، نظر آ گیا، عید کب آ گئی، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم یہ چیزیں ہیں۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رویت حلال کمیٹی، اس کا فنکشن کیا تھا، یہ بنائی کس نے تھی، کیا اس کا قانون میں اس کا اختیار ہے، اور کیا اس کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی قانونی اس کی حیثیت ہی نہیں، صرف قومی اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے اس کو بنایا گیا تھا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب پچھلے 15 سال سے اس کے چیئرمین ہیں۔ کیوں چیئرمین ہیں جی؟ وہ مشرف ہو تو بھی چیئرمین، زرداری ہو تو بھی چیئرمین، نواز شریف ہو تو بھی چیئرمین، عمران خان ہو تو بھی چیئرمین۔ کون سا گدڑ سنگھ ہے بھائی مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس کہ سب کو اپنے شکنجے میں جکڑ کے رکھا ہے، اور اب ایک بیان داغ دیا کہ جی مساجد کا لاک ڈاؤن ختم، گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے علیحدہ سے اپنی خلافت قائم کر لی ہے۔ میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، صاحب علم ہے، لیکن کیا اب ٹائم نہیں آ گیا کہ رویت حلال کمیٹی کو آپ کریں، اس کو صحیح انداز میں اس کی اثر نو اس کو آپ بنائیں، باقاعدہ لیجسلیشن کریں، کوئی ٹینیور رکھیں؟ وہ بھائی تا دم مرگ تو کوئی بندہ اس کا چیئرمین نہیں رہ سکتا نا، وہ تو صرف امریکہ کا چیف جسٹس ہے، جو امریکہ کا آئین کہتا ہے کہ یہ بس بیمار ہوگا یا مرے گا تو تبھی ہٹے گا یا خود استعفیٰ دے گا۔ تو یہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ اختیار کہاں سے انہوں نے لے لیا؟ اس پر آج آپ سے بات کریں گے۔ جھگڑا کابینہ کے اندر کہ جی وہ جو عمران خان صاحب نے ایکچولی قرضہ جو لیا IMF سے منظور کرایا، حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں جناب یہ میرا کریڈٹ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں یہ میرا کریڈٹ ہے، دونوں آج لڑتے رہے آپس میں۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بلا لی اور اس میں انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، تو حفیظ شیخ صاحب فوری طور پر پرائم منسٹر کے پاس پہنچے، انہوں نے وہاں پر کمپلینٹ کی، انہوں نے شکایت کی۔ تو یہ ایک یعنی اس کا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری اسٹیٹ آف افیئر ہے۔ اس پر بھی میں بات کر رہا ہوں اس پر، لیکن آپ کو ایک اور بھی جاتے جاتے میں یعنی یہیں پر آپ کو یہ خبر ایک دے دوں کہ PIA کا ایک جہاز، اب دیکھیں اسٹیٹ آف افیئرز، یہ سب کریڈٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ایکچولی جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں یہ صرف عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ IMF نے اگر کوئی لون اپروو کیا پاکستان کے لیے کرونا کی وجہ سے، تو وہ صرف عمران خان کے فیس کی وجہ سے، نہ حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے، نہ شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے۔ 12 اپریل کو پرائم منسٹر نے ایک میسج کیا جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے یہ کہا کہ آپ ایک انیشیٹو لیں،
کہ جو ممالک غریب ہیں، کرونا کا شکار ہیں، ان کی اکانومیز برباد ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی تھوڑا ریلیف پیکیج اناؤنس کریں۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے بھی ایک بات کہی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس پروپوزل کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی اکانومی کرونا کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے، ان کو ایک بڑا ریلیف پیکیج ملے۔ جو سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا اور عمران خان صاحب کو مینشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو پروپوزل ہے یہاں پر، میں اس کی تائید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح پروپوزل ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف نے یہ ایک سے آئی تھنک 1.4 بلین کا ہمیں وہ دیا ہے پیکیج، اور یہ جو قرض ہے 1% سے بھی کم اس پر انٹرسٹ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو وہ ان 25 ممالک میں شامل ہونا چاہیے تھا پاکستان کو کہ جن کو پیسے دیے ہیں آئی ایم ایف نے، بس امداد دے دی اور ان سے واپس نہیں لینی۔ یار ہم پاکستانی خوددار قوم ہیں، ہم بھکاری ہیں کہ جی ہمیں اگر کوئی پیسے دے رہا ہے 1% سے بھی کم انٹرسٹ پہ تو وی شوڈ ویلکم اٹ۔ اس موقع پہ یہ کہنا کہ جی آپ ہم سے پیسے ہمیں دے دیں، واپسی کا تقاضا نہ کریں، وہ غیور قوم ہے خدا کے لیے یار، یہ بھکاری نہیں ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کون سے دانشور ہیں؟ میں تو کہوں گا یہ دانشور نہیں ہے، دانشور ہیں یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کو جو ریلیف پیک، پاکستانی ایک قوم ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ، یہ پوری قوم متحد ہے اور ہمیں کوئی قرض حسنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو اس وقت غریب ہیں وہ اس لیے کہ ان بڑے بڑے ممالک نے کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط رکھے، ہمارا نظام نہیں بننے دیا، پھر اس کے بعد پہلی افغان وار، پھر دوسری افغان وار، 200 بلین سے زیادہ ہماری اکانومی کا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ پرابلمز نہ ہوتی تو ہمارا ملک کوئی غریب ملک نہیں تھا۔ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، اور جہاں کا مزدور، یہاں کا کلرک، یہاں کا کسان، یہاں کا دیہڑی دار، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ بڑے باغیرت لوگ ہیں۔ یہ کیا کہ جی آپ آئی ایم ایف ہمیں جی ان ممالک شامل کرے اور پیسے دے اور واپس نہ مانگے، غلط ہے یہ۔ پاکستانی پیسہ واپس کریں گے، اکانومی ہمارے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، حفیظ شیخ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پاکستان کا ایک فیس ہے اور وہ ہے عمران خان، جس کی بنیاد پر دنیا ٹرسٹ کرتی ہے پاکستان پر۔ لیکن یہ کارندے جو ہیں کام کس طرح بگاڑتے ہیں، میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں۔ پی آئی اے کی فلائٹ PK 8852 اسلام آباد سے بیجنگ جاتی ہے سامان لینے کے لیے کل رات۔ اب 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں پر پہنچی ہے، 2 گھنٹے اس نے گراؤنڈ پہ رکنا تھا، وہاں پر وہ رکی ہے، اور اس نے اکوپمنٹ صرف واپس لے کے آنا تھا، میڈیکل اکوپمنٹ جو کرونا سے لڑائی کے لیے درکار ہے، اور وہ فلائٹ خالی واپس آئی۔ کیوں؟ بیجنگ کی اور اسلام آباد کی کوارڈینیشن نہیں ہو سکی۔ فلائٹ بھیج دی، آگے جن لوگوں کو بتانا تھا، جن لوگوں سے سامان لینا تھا، ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی۔ پاکستان چائنا کا دوست ہے، چائنا پاکستان کا بہت زبردست دوست ملک ہے، لیکن سامان وہاں سے نہیں آ سکا۔ اب وہ جو فلائٹ واپس آئی، اب 7 دن کے لیے اس کا کرو بھی کوارنٹائن ہوگا۔ کتنا تیل ضائع ہوا، کتنا ٹائم ضائع ہوا۔ ہم سیلیوٹ کرتے ہیں PIA کے ان بہادر سٹاف کو جو اس بیماری کی حالت میں بھی جا رہا تھا، گیا وہاں پر سامان لینے کے لیے، لیکن خالی ہاتھوں نے واپس آنا پڑا۔ اب یہ کوارڈینیشن کس کی تھی؟ نہیں کارندوں کی تھی جو روزانہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں آ کے ٹیلی ویژن پر۔ یہ ڈاکٹر ظفر مرزا کے بارے میں جو پھر کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ 5 سوال ہم نے ان سے پوچھے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے، جس پر پرائم منسٹر نے ان سے کہا کہ آپ ایک انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ہیں۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ یہ سب کیا ہے کہ PIA کا جہاز کوارڈینیشن ہی کسی نے کی اور وہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ یہ ان کی پرفارمنس ہے اور کریڈٹ دیتے ہیں ہر چیز کا۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کو کل نیب نے طلب کیا، ان سے 6-7 سوال، پہلے بھی بڑے سوال کیے لیکن جو امپورٹنٹ سوال ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ 2005 سے لے کے 2019 تک میں آپ کی جو انکم ہے وہ 370 ملین سے بڑھ کے 550 ملین کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کا ہمیں بتا دیں کہ یہ کہاں سے کمایا۔ 2000 قرضے ابھی تک جو لیے ہیں آپ نے اس کی تفصیل دے دیں، اور 2005 سے 2007 کے دوران جو برکلے بینک سے آپ نے جو قرض لیا اس کی بھی آپ ہمیں تفصیلات دے دیں۔
آپ کی 2005 سے اب تک جو زرعی آمدنی ہے اس کی تفصیلات ہمیں دے دیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہیں وہ آپ ہمیں اس کی تفصیل دے دیں۔ اب مجھے ان سوالات میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن شہباز صاحب کے وہ کل ان کو بلایا ہے، اب وہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں پر نہ جائیں، اور وہ نہ جائیں اس لیے کہ کرونا کا بہانہ بنائیں، یا دوسرا وہ یہ کہیں کہ مجھے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر بڑی انٹرسٹنگ کھچڑی ہے۔ بہت سارے لوگ شہباز صاحب کے آنے سے پریشان ہو گئے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ باہر نکل پڑی تھی، وہ احسن اقبال صاحب کے گھر گئی تھیں، شاہد کاکان عباسی صاحب کے گھر گئی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا نعرہ کیا ہے، ووٹ کو عزت دو، وزیر اعظم نواز شریف۔ شہباز صاحب آ گئے اس بیچ میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو میٹنگز کی، جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس میں مریم نواز صاحبہ سے ان کی کوئی ملاقات نہیں، نہ انہوں نے انہیں کسی پارٹی اجلاس میں بلایا۔ بہت سارے وہ لوگ جو مریم کے ساتھ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز صاحب پارٹی کو ہائی جیک کر رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے نیب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لے، اور وہ جو ایک مصالحتی کوشش جو شہباز صاحب بھی کر رہے ہیں اس کو بھی دھچکا لگے گا، اس لیے کہ وہ خود جیل میں چلے جائیں گے، پھر ان کی اپنی بات پہ کوئی وزن نہیں رہے گا کہ جناب وہ تو خود ہی گرفتار ہو گئے۔ شہباز صاحب بڑے ذہین اور فتین آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو وہ جو حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے ہی ہیز میڈ سم کانٹیکٹس آلسو، کچھ لوگوں سے انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کے سلسلے کو بھی اس حوالے سے کوشش کی گئی ہے آرام کرنے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈز آن نیب، بڑا یہ کروشل کام ہے۔ اٹ از ویری لائکلی کہ شہباز صاحب نہ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جائیں اور ٹائم لے کے واپس آ جائیں، لیکن اگر شہباز صاحب گرفتار ہوئے تو پھر پاکستان کی جو سیاسی اس وقت منظرنامہ ہے اس میں بڑی ہلچل ہوگی۔ وہ منظرنامہ جو ہے اس میں پھر بہت ساری کنسپریسی تھیوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور اس وقت تک شہباز صاحب کے نیب کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہوں گے، جاتے ہیں نہیں جاتے، گرفتار ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، تب تک اللہ نے